السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ خیر الورا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور اتنی ہی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس میں ہماری زمین کو بنایا۔ زمین کو ایک بہت ہی بڑی مرکزی اہمیت، سینٹرل امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور انسان جیسی مخلوق کو، جو بڑی عظیم مخلوق ہے، آپ اور ہم جو ہیں، اس کو یہاں پر پیدا کیا، ہر طرح کی سہولتیں اس کے لیے ادا کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے ہی ہدایت کا، رہنمائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جیسے کہ ہمارے مفسرین نے اور علماء اور ائمہ نے اندازہ لگایا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1,24,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ پہلے ظاہر ہے انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، وحی الہی کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، لکھنے پڑھنے کا دور شروع ہو گیا تھا 4 ہزار سال پہلے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 3 ہزار سال پہلے، تورات دی گئی ان کو، اور پھر تقریباً 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انجیل کے ذریعے دے کر ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب انسان ترقی کرتے کرتے اپنے عالم بلوغ میں داخل ہو گیا، یعنی آج سے 1450 سال پہلے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور نبوت کو ختم کر دیا کہ انسانیت کا آخری زمانہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ارسال فرمایا۔ 23 سال تک قرآن مجید، 13 سال تک مکے میں اور 10 سال تک مدینے میں نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، ہدایت کی تکمیل ہو گئی۔ اب یہ قرآن مجید، اس کا آپ اور ہم مطالعہ کرتے ہیں، تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے سوچ کر کہ ہم بہت زیادہ سوچ سمجھ کے مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ایک عالم بھی سمجھ سکتا ہے، ایک سائنسدان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام کسان اور کم پڑھا لکھا بلکہ بغیر پڑھا لکھا ہوا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے لیے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر، قرآن مجید کی 59ویں 59 سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو۔ مفہوم ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ مجلس میں بھی ڈرو، مجلس میں تو کچھ مجلس کے لوگوں کا احترام بھی ہمارے دماغ پر چھایا رہتا ہے، لوگ ہمیں بدتمیز نہ کہیں یا تہذیب سے گری ہوئی کوئی حرکت نہ سرزد ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جب اللہ کا معاملہ ہو، ہمارا معاملہ ہو، دوسروں کے سامنے اگر ہم نے بہت اچھی ٹھیک ٹھاک نماز پڑھ لی، بڑی بات نہیں ہے۔ تنہائی میں اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں،
تعدیل ارکان یعنی سجدہ ٹھیک سے کرتے ہیں، رکوع ٹھیک سے کرتے ہیں، دعائیں ٹھیک سے پڑھتے ہیں اور سوچتے سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے زندگی کی اولین ساعتوں سے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک، اور تجھی سے مدد مانگی، کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، کسی فرشتے سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی خبر سے. جی ہاں، خبروں میں جا کر مانگنے والے لوگ بھی ہیں. اور ہمارے ملک تو شرک کی کھیتی اور بہت یہاں آباد ہے، ہزاروں لاکھوں 33 کروڑ دیوی دیوتا لوگوں نے بنا لیا اور اس پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. پھر دیکھیے اتحیات میں ہم کیا کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں، اور میری ساری جسمانی عبادتیں، میری ساری مالی عبادتیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. تمہارا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے الگ ہو گیا ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک اور بڑی بات کہی جا رہی ہے، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے، یہ دیکھتا رہے، اس کا لحاظ رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے. اب دیکھیں یہاں بات آتی ہے آج کی اور کل کی. آج کیا ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں کہ 1366 کروڑ سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا، انفجار عظیم. پھر تفصیلات بتاتے ہیں. اس کے بعد سورج بنا 500 کروڑ سال پہلے، 457 کروڑ سال پہلے زمین بنی، وغیرہ وغیرہ. ہمارا ہمالیہ 40-50 کروڑ سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. اور انسان کب آیا؟ اس مسئلے کو انسان اب تک حل نہیں کر سکا ہے. 60-70 ہزار سال ایک اندازہ لگایا گیا، 1,00,000 2,00,000 مان لیجئے. بہرحال انسان آیا. ایک ایسا دور آیا کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ پھر انسان آئے، تو انسان آیا. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا انبیاء کرام کے ذریعے سے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا، پہلے زبانی ہی وہی آتی تھی، اسی طرح اس کو نشر کیا جاتا تھا. بعد میں انسان نے 4,000 سال پہلے انسان نے لکھنا شروع کیا. بہت لمبی نہیں ہے ہماری زندگی، بہت لمبی نہیں ہے انسان کی زندگی. تو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. تو اب تک کا جو زمانہ ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے فگرز پیش کیے کہ 1366 کروڑ سال یہ آج ہے. اس آج میں بھی ہم نہیں تھے. کب آئے ہم؟ 60-70 ہزار سال یا 1,00,000 2,00,000 سال پہلے آئے ہوں گے. اور ہم آج کو آج نہ سمجھیں. اس جو دور گزر رہا ہے یہ 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی ہے، ایک دور ہے، ایک آج ہے. اور میری زندگی کا آج، آپ کی زندگی کا آج تو بہت مختصر ہے، 60-70 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں آتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے لگ بھگ ہوں گی. چیک کر کے دیکھ لیجئے کیا عمریں ہیں. پھر فرمایا حضور نے اضافہ کیا، اور کچھ کم لوگ ہوں گے جن کی زندگیاں اس سے زیادہ ہوں گی، 60-70 سال، 80-90 وغیرہ بھی ہو جاتی. تو یہ ہمارا آج ہے. صرف آج کا دن، آج کی تاریخ ہمارا آج نہیں ہے، ہماری زندگی ہمارا آج ہے. تہذیب و تمدن کا بھی ایک آج ہوتا ہے، زمین کا بھی ایک آج ہے، انسانیت کا بھی ایک آج ہے. لیکن اس کے بعد کل آنے والا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے، غور کرے، سوچتا رہے، توجہ دے کہ کل آنے والا ہے. کل کیا ہوگا؟ فگرز پیش کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے. بچوں سے پوچھئے، ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر میتھمیٹکس، ریاضی جانتے ہیں. 1 لکھ کر 3 صفر بڑھائیے، 1000، 6 صفر، اس کے بعد ملین آ جاتا ہے، یعنی 10 لاکھ. اس کے بعد بلین. اس طریقے سے میتھمیٹکس میں ملین، بلین، ٹریلین، کوادریلین، پینٹیلین ہوتے 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 نینیلین. اسی طریقے سے زلین ایک عدد بتایا گیا ہے، یعنی 1 لکھ کر آپ 100 صفر لگا دیجئے. اتنا لمبا ہوگا وہ عرصہ جہاں ہم کو جانا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو جانتے، سمجھتے، محسوس کرتے۔ اگر ہم کو واقعی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے، اگر واقعی ہم عقل و خرد سے کام لینے والے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں، تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری دنیا کی زندگی بہت مختصر، لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے۔ ایک اور شعر میں غالب نے کہا ہے کہ نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں، گھوڑے پر ایک شخص جا رہا ہے، لگام پر بھی ہاتھ نہیں ہے اور پیر پہ جو اس پر بھی پیر ٹھیک سے نہیں ہے، رو میں ہے رخش عمر دیکھیے کہاں تھمے، عمر کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، کب رکتا ہے کچھ نہیں معلوم۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ہم بس 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 4 سال میں مرنے والے ہیں، تو غم سے اور دکھ سے شاید پہلے ہی مر جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا کر کے رکھا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو جس بات پہ غور کرنا ہے، جس کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہے، وہ کل ہے، کل ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بلینس اور ٹریلینس سالوں کا ہوگا، وہی اصل زندگی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے مرحلے میں ہمیں نہیں ڈالتا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کم صحت مند ہے، کوئی کسی بادشاہ کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی غریب گھرانے میں جنم لے رہا ہے، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کو دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو صلاحیت دی، کسی کو کم صلاحیت دی ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جیسے یہاں پر کہا گیا تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا، بلکہ ہر آج ہر شام، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہم کو، ہر رات کو سونے سے پہلے آدمی تھوڑی دیر، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 بار ملا کر پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، دعائیں سکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا سکھائی کہ اللہ میں یہاں سو رہا ہوں، میرے مالک اگر یہ میری زندگی کی آخری رات ہے تو میری مغفرت فرما دے، اور اگر کل زندگی میں پھر آنے والا ہے تو مجھے ایک متقی انسان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو آج 100 روپے ملتے ہیں، کل یا 10 سال کے بعد 5 لاکھ ملتے ہیں، 5 لاکھ کو ترجیح دیں گے آپ؟ تو آخرت کی زندگی جب اتنی لمبی ہے اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، انبیاء کرام نے یاد دلایا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو وہاں سکھ ہے یا دکھ ہے، یا کامیابی ہے ناکامیابی ہے، دو میں سے کچھ ایک ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں انسان مرنے کا جب وقت قریب آتا کہے گا اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہیں دے دی، کچھ اور تیری راہ میں خرچ کر دیتا، جمع کر کر کے جو رکھ رہا ہوں اثاثہ، فلیٹ پر فلیٹ، بینک بیلنس پر بینک بیلنس، دولت جائز دولت ہو تو اچھی بات ہے، ناجائز دولت بھی کاش تو نے اے خدا تو مجھے تھوڑی اگر مہلت اور دے دیتا تو میں کچھ اور خرچ کر دیتا تیری راہ میں اور کچھ اور نیک کام۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن نہیں، وقت جب آ جاتا ہے تو ٹل نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے آخرت کا جو دن آنے والا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کا جو دن ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی وہاں پر۔ انسان نے جو ترقی کی ہے، انسان کی عقل، اس کی فہم، اس کی سمجھداری، اس کا علم بڑھاپے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ بلا لیتا ہے۔ کیوں بلا لیتا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی زندگی ہے۔ تو اصل تو آخرت، اصل آخرت ہی کی تیاری کرنی، اور دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اس لیے کہ وہی اصل زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ ملحدین اس زمانے میں ہیں، پہلے ملحد کم ہوتے تھے، خدا کا انکار کرتے ہیں، ایکس مسلمز بھی کچھ لوگ ہیں، نالائق قسم کے لوگ، انہیں پیسے ویسے بھی ملتے ہیں پروپیگنڈا کرنے پر، بہت سارے چینلز ہیں، بہت ساری
شارٹس آتے رہتے ہیں، الہاد کا، کفر کا، بت پرستی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، قرآن مجید پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر بدترین قسم کی گندی گندی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہندوتوا کا دور ہے نا یہ، عیسائی بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں مغربی ملکوں میں، طرح طرح کی گندے گندی چیزیں کہتے ہیں، بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم تھام لیں۔ ہمارا ایک مقصد ہے، ہم بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہاں ہمیں معلوم ہے راہیں میری دشوار ہیں، مجھ کو بھی خبر ہے اے دوست، مگر عزم سفر ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، اسلاموفوبیا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، کہیں لنچنگ ہو رہی ہے، اسمبلیوں سے، پارلیمنٹوں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر بدترین قسم کا ظلم 2.5 مہینہ ہو رہا ہے تقریباً، 7 اکتوبر کی بات تھی، کتنی عورتوں کو مارا گیا، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا۔ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، کتنے پیارے پیارے بچے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شوق کے ساتھ ماں باپ سے آتا ہے۔ وہ بچے جو وہاں مارے جا رہے ہیں وہ بھی تو اسی طرح کے بچے، وہ میرا بچہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، کس طرح گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب آزمائشیں ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی آزمائش میں اللہ پہ بھروسہ کریں، اور وہ لوگ یہی کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی شارٹس آتے ہیں، دیکھیے اس میں الحمدللہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کی جان چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے، میری بندی نے، اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ اے اللہ انہوں نے تیرا شکریہ ادا کیا، صبر ہی کیا، شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ تو اس کے دل کا، جگر کا ٹکڑا تھا، اس کی جان بھی آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی۔ کیا کہا میرے بندے نے؟ اس نے شکر ہی ادا کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، یہی بات اس نے کہی۔ آپ کی تعریف ہی بیان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ سب مصیبتیں ہیں، کہیں چھوٹی ہیں کہیں بڑی ہیں، اور کہیں کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے خود لاتے ہیں، لڑتے ہیں، ہمارے ممالک ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ کبھی ایران اور عراق کی جنگ ہوتی ہے، کبھی یمن میں کوئی جنگ ہوتی ہے، کبھی قتل و خون کے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ہم کو توجہ دینی ہے، ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ہمیں امن کا، محبت کا، اخلاص کا، شرافت کا، انسانیت کا، خدمت کا نمونہ بننا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر ہم کو توجہ دینی، اور یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کل کے لیے کرتے ہیں، اور کل کے بارے میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، وہ کل کبھی ختم نہیں ہوگا، آج تو ختم ہو جائے گا۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پردادا کا نام جانتے ہیں؟ 1-2 جانتے ہوں گے، 5-7% جانتے ہوں گے، مگر پردادا کی صورت کیسی تھی نہیں معلوم ہم کو، کہاں تھا وہ خاندان، ہمارا دادا کے دادا کہاں تھے نہیں جانتے۔ ان کا کل شروع ہو چکا ہے، کل کے 2 مرحلے ہیں، یہ ایک مرحلہ قبر میں، عالم برزخ میں، حشر کے دن تک کوئی احساس نہیں ہوگا، اس وقت ہم زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا کل کا، حساب کتاب، حشر نشر، ترازو، اعمال کی ترازو، نیتوں کو دیکھا جائے گا، کھنگالا جائے گا، کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی، پل لا کے رکھا جائے گا، ایک صراط اس پر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں آدمی داہری طرف دیکھے گا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا تو جنت و جہنم ہوگی، وہ اصل زندگی ہے۔ لہٰذا پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک انسان کو زندگی گزارنی ہے، ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ جو فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو خدا کو بھول بیٹھے، خدا کا تصور ہی نہیں رہا، الہات کا شکار ہو گئے، شرک کا شکار ہو گئے، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن تھامنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک ھم الفاسقون، یہ پکے فاسق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ اور جب انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو ان کے اندر ایک ایسی پیدا ہو گئی کیفیت کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، ہم انسان ہیں اس بات کو بھول گئے۔
ظلم کرنے لگے، دوسرے انسانوں کو ذلیل و خوار کرنے لگے، بے عزتی کرنے لگے، ننگوں کے کلب بنائے، خواتین کی بے حرمتی کی. دیکھیے اسرائیل کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن بدترین قسم کے ان کے اعمال، ہر طرح کی بے حیائی ہیں ان کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے تھے اس کے تھوڑے حصے پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں ہو گیا مسلمانوں کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو، باقی حصوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، قرآن شریف کی کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ باتوں کو ترک کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں بھی رہتے ہوں، ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، تعلیم یافتہ ہوں کم تعلیم یافتہ ہوں، دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہیں، اللہ کو کبھی بھولیں نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. مشکلات اور مصائب ہر جگہ آتی ہیں، مسلم ملک میں بھی آتی ہیں. جن کے پاس دولت ہے، بڑے بڑے دولت مند ممالک ہیں، گلف کنٹریز ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں. کچھ مشکلات باہر سے آ رہی ہیں، کچھ مشکلات خود ان کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی. تو بہت زیادہ ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کے حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ظلم نہیں ہوتا ہے. کبھی بادل چھا جاتے ہیں، کبھی آندھیاں چلتی ہیں، کبھی برف باری ہوتی ہے، کبھی آدمی ٹھٹر جاتا ہے، لیکن بہرحال سورج کو نکلنا ہے، سورج نکلے گا. اور جس گرمی حیات کی ضرورت ہوگی وہ گرمی حیات انسان کو ملے گی. دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو ان اہم آیتوں میں سورہ حشر کی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو خدا کو مت بھولو، خدا کو یاد. یہ 5 وقت کی نمازیں ہم کو یاد دلاتی ہیں کہ تم خدا کے بندے ہو، تم سرفرے نہیں ہو، تم کو پوری زندگی عبادت میں، اطاعت میں، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، صحیح طریقے سے کمانا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے چند صحابہ کے ساتھ، وہاں کچھ لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کچھ کر رہے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا. حضور نے کہا نہیں، ان کے بال بچے ہوں گے، ان کے لیے وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام. ان کے ماں باپ ہوں گے بوڑھے، ان کی خدمت کے لیے کچھ کر رہے ہوں گے. وذالک فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ہم جو جا رہے ہیں کسی خالص دینی کام کے لیے، صرف یہی نہیں، تو ہر کام جو اچھے طریقے سے کیا جائے، اللہ کے احکام کے مطابق کیا جائے، وہ دینی کام ہے، وہ اسلامی کام ہے. عبادت عبد کے معنی ہوتے بندہ، اور عبادت بندگی، پوری زندگی بندگی کے لیے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، کمانا، صحیح طریقے سے کمانا، صحیح طریقے سے ہنسنا، صحیح طریقے سے تفریح کرنا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنا، یہ سب کا سب اسلام نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی. تو یہاں وارننگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے جو بندے کا بندگی کا تعلق ہوتا ہے اس کو بھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور انسان جیسی گری ہوئی حرکتیں کرنے لگے. تو ان باتوں پر ہم کو غور کرنا ہے. جمعہ میں آپ دیکھیے سنتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، اور 4 رکعت جو فرض ہوتی ہے 2 رکعت کر دی جاتی ہیں. کیوں کی جاتی ہے؟ یہ جو بھی محلہ یا جو بھی شہر ہو، وہاں کا جو امام ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ کچھ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، انڈیویجولی بھی ڈرتے رہو اور کلیکٹیولی بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات عرض کی کہ رات کو سوتے وقت آدمی اپنا احتساب کرے. ایک اور اس سے اچھی چیز ہو سکتی ہے، فجر سے ظہر تک 6-7 گھنٹے ملتے ہیں آپ کو. ظہر کی نماز میں آپ 2 منٹ 5 منٹ جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا آپ کو احساس ہو، جائزہ لیجیے کہ کیسے وقت گزرا.
ظہر سے عصر تو جاڑے میں تو بہت چھوٹے دن ہو گئے ہیں، 3 گھنٹے کے بعد تقریباً پھر عصر کی نماز آتی ہے، پھر عصر مغرب کے درمیان کا وقفہ اور بھی کم ہو گیا ہے۔ ہر نماز میں آدمی تھوڑا بہت اپنا جائزہ لے لے کہ یہ میرے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کیسے گزرے، اور رات کو پھر بھی تھوڑی سی اور وہ دعا پڑھے جو حضور نے سکھائی ہے، اے اللہ اگر میری زندگی کی آخری رات ہے تو میری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اگر کل سے پھر مجھے جینا ہے، زندگی کی کچھ اور ساعتیں اور دن و ایام باقی ہیں، تو مجھے ایک اچھے بندے کی طرح، مخلص بندے کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دنیا میں فاسق بہت ہیں، افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے فاسق ہیں۔ کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں جناب؟ 10-15% کرتے ہوں گے۔ جماعت کا اہتمام اس سے بھی کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بڑی سہولتیں دی ہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، وضو نہیں کر سکتے، کوئی بیماری لاحق ہے یا شدید سردی ہے، تیمم کر سکتا ہے آدمی، لیکن خدا کو یاد کرنا ہے، اور یاد اگر ہم اس طریقے سے کریں کہ سوچ سمجھ کر کریں، معنی کو سمجھ کے کریں، لازماً ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ شعور کی اہمیت، بغیر شعور کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب ایک آدمی ٹائپ کرنا جانتا، اب تو ہر ایک کے پاس کمپیوٹر ہے، ہم اس میں ٹائپ کرتے ہیں، کیز کو استعمال کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، یا ایسے ہی کچھ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کا ہر کام اس کو سوچ سمجھ کر کیا جائے، یہ طریقہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام پر چلنے اور اسلام پہ جینے، اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔